اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدہر کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 76/10۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں جو آیات اس کی سامنے آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تھا کہ دیکھنا ایسا معاشرہ یا نظام نہ قائم ہو جائے جس میں پھر شر اڑ کر لگا کرتا ہے، کوئی بچتا ہی نہیں ہے اس سے پھر۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے، ایسا انتظام کرو کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے۔ یہ ایک موضوع الگ ہے جو میں عرض کروں گا کہ معاشی نظام کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ معاشرہ کہ جس میں شر اڑ کر لگا کرتا ہے، اس کے لیے کہا یہ کہ دیکھو یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے معاشرے کے اندر۔ اور ان لوگوں نے پھر اس کے لیے کہا کہ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ واقعی کوئی شخص بھوکا نہ رہے، اور جن کی روٹی کا انتظام کیا ان سے یہ کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا تو ایک طرف، ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ اس لیے کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ایسا اگر نہ کیا تو ایک ایسا دور آ جائے گا، ایک ایسا نظام آ جائے گا کہ جس میں پژمردگی اور افسردگی چھا جائے گی ہر ایک کے اوپر۔ غور فرمائیے قرآن کس انداز سے یہ بات کرتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں ایسی صورت پیدا ہو گئی، ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جس میں خوشگواریاں، مسرتیں، ہر شخص حشاش بشاش تھا، کسی قسم کی افسردگی پژمردگی نہیں تھی، نظرتم و سرورن، تازگی تھی، مسرتیں تھیں۔ یہ اس معاشرے کے اندر یہ ہوا۔ تو وہ جو میں ہر بار دہراتا ہوں اسے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ یہاں ہی وہ معاشرہ تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ اس کا شر اڑ کر لگ جائے گا۔ اسی دنیا میں پھر اس کے بعد وہ معاشرہ قائم ہوا جس میں کہا گیا کہ کسی قسم کی افسردگی اور پژمردگی نہیں ہو، مسرتیں ہوں گی، نشاط انگیزیاں ہوں گی، حشاش بشاش ہوں گے، خوشگواریاں ہوں گی۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ جنت، یہ معاشرہ اس دنیا میں قائم ہو رہا ہے، آخرت کی جنت تو ابھی اور آگے چل کر آتی ہے۔ کہا کہ یہ چیز پیدا ہوئی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ نتیجہ تھا اس استقامت کا جو انہوں نے اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے میں روا رکھی، اس کا نتیجہ یہ تھا اب یہ ہے جنت ہے وحریر۔ یہاں سے آگے بھی اور پھر خاص طور پہ ہم 29ویں پارے کے آخری صورتوں میں پہنچ رہے ہیں، اور 30ویں پارے میں تو بالخصوص بڑی تفصیل سے جنت اور جہنم کی تفاصیل ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں کی جنت کے بعد اخروی زندگی کی جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے متعلق جو قرآن نے بیان کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اب وہ تفاصیل بڑی کثرت سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہر بار دہرانے کی بجائے ایک چیز کو سامنے رکھ لیجئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے آخرت کی زندگی کے متعلق بتایا ہے وہ تمثیلی طور پر بتایا ہے، مثال کے طور پر وہ بتایا ہے، ان الفاظ کے لغوی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ مثال کے طور پر بتایا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا حوالہ رکھ لیجئے، 13/35، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے
تجری من تحتہا الانہار اکلہا دائم وظلھا، تفصیل آگے آ گئی کہ آب رواں اس کے نیچے جاری ہے، گھنے سائے ہیں اور لطف میوے ہیں۔ مثل الجنت اللہ، وہ مثال یوں سمجھیں ان چیزوں کی۔ آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے جتنی آیات ہیں قرآن کی ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، محکمات اور متشابہات۔ سورہ آل عمران میں جو ہے یہ محکمات تو وہ ہیں جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں، احکام کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ متعین انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ کے وہی معنی ہیں جو لغوی معنی لفظ کے لیے دیا جاتے ہیں۔ جب اس نے کہا ہے کہ امہات تمہاری حرام ہیں تو کے معنی وہاں ماں ہی ہے، مجازی معنی نہیں ہیں، وہ صحیح وہی، اس کو محکمات کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ متشابہات ہیں، وہ باتیں، وہ واقعات جنہیں تشبیہ دے کر، تشبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تشبیہاً بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہی ہیں جن کو فوق الفطرت کہتے ہیں، میٹا فزیکل کہتے ہیں، ماورائے فقد انسانی کہتے ہیں، یعنی خدا کا عالم امر جس میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا پورا نظام، اس کے وہ ملائکہ، وہ تفاصیل، وہ عالم امر ہے، وہ ہماری سمجھ اور دانش سے ماورا ہے۔ اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی، اسے بھی ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے، اسے مثال دے کر سمجھایا، تشبیہ کے طور پر سمجھایا۔ تو اب یہ جتنی چیزیں آئیں گی جنت کے متعلق جو تفاصیل دی ہیں قرآن نے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مثال کے طور پر بیان کی ہیں، تشبیہاً بیان کی ہیں۔ اب جو تفاصیل آئی ہیں سمجھنا تو نے ہمیں ایسا ہی ہے کہ وہ مثال کے طور پر بیان کی ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر بھی جو چیزیں بیان کی جائیں گی وہ کیا چیزیں ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں عربی معاشرہ دیکھنا پڑے گا۔ تو عربوں کے ہاں تو آپ جانتے ہیں سوائے ریگستان کے کہیں کہیں جسے وہ جنت کہتے تھے، وہ چند درخت ہوتے تھے کھجوروں کے، نخلستان، اور وہ وہاں جہاں پانی کا چشمہ ہوتا تھا، جہاں پانی کا چشمہ ہوا، 4 درخت وہاں ہو گئے، وہ ان کے لیے جنت ہوتی تھی۔ وہاں وہ ڈیرا ڈال لیتے تھے، چشمہ خشک ہوا، خانہ بدوشی کی زندگی۔ یہ جن جسے کہا ہے قرآن نے، وہاں سے یہ اٹھے اور کہیں پھر جا کے ڈھونڈا، کہیں پانی مل گیا، وہیں 4 درخت ہوئے، اس کے نیچے پھر ڈیرا ڈال دیا۔ ان کی تو زندگی یہ تھی۔ اب وہ جو دیکھتے تھے للچائی ہوئی نظروں سے، ان کے دونوں طرف عظیم الشان تہذیب کی مالک 2 سلطنتیں، 2 مملکتیں تھیں، روما کی مملکت اور ایران کی مملکت۔ وہ مملکت ہی نہیں تھی، ہزارہ سال پر بکھری ہوئی تہذیب تھی ان قوموں کے اندر۔ وہاں جس انداز سے آسائش، زیبائش کی نما کی چیزیں تھیں، یہ اس قسم کے یہ عرب کہ جن بیچاروں کو کھجوریں کھانے کو کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر ستو بنا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ جو فردوسی نے پھر تان دیا ہے، شیر شتر خوردن و سوس مار، ان کی کیفیت یہ ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور گوہ کا گوشت کھاتے تھے، یہ تھے عرب۔ اور دائیں بائیں 2 اس قسم کی متمدن مہذب مملکتیں، تہذیبیں وہ دیکھتے تھے وہاں۔ ان کے لیے معراج زندگی کی آسائشوں کا وہ تھا جو ان مملکتوں میں نظر آتا تھا انہیں۔ خاص طور پہ ایران تو بالکل ساتھ واقع ہوا تھا، رومن تو پھر بھی ذرا دور تھے، یہ ایران والوں کا تو ہر وقت آنا جانا تھا، بارڈر ان دونوں کے ملتے تھے۔ یہ میں عرض کر دوں جسے آج عراق کہتے ہیں نا، اس کا ایک حصہ عراق عجم جسے کہا جاتا تھا، وہ ایران ہی کا حصہ تھا۔ ان کا دارالسلطنت مدائن اس میں واقع تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ادھر ان کی یہ کیفیت بیچاروں کی کہ اونٹنی کا دودھ اور سوسمار کا گوشت اور کھجور کی گٹھلیوں کے ستو،
اور ادھر جب وہ ادھر نگاہ ڈالتے ہوں گے ان کی